اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایران نے 83ویں یعنی 83ویں میزائل حملے کی شروعات کر دی ہے۔ یعنی ایران زبردست سپر پاور کو ٹھوک رہا ہے، اور ہمارے جو نریندر مودی جی کے اور اندھ بھکتوں کے اور بی جے پی کے ابا ہے ان کی بھی خوب دھلائی کر رہا ہے۔ یعنی باپ کی اس وقت پھٹی پڑی ہے۔ لیکن بڑی خبر یہ آ رہی ہے جناب کہ ایران نے جب 83واں حملہ کیا تو اس کے بعد بھارت کا شکریہ ادا کیا، یعنی ہمارے پیارے ملک انڈیا کا شکریہ ادا کیا۔ یہاں جو وہاں کے کونسلر جنرل ہے انہوں نے ممبئی میں ایکس پر پیغام کو بھی شیئر کیا کہ کس طریقے سے ایران نے بھارت کا شکریہ ادا کیا۔ اور اچھا، اس میں ایک پوائنٹ کو سمجھا، بھارت کا شکریہ ادا کیا، حکومت کا نہیں، بی جے پی کا نہیں، گورنمنٹ انڈین گورنمنٹ کا نہیں، نریندر مودی کا نہیں، بھارت کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ ایران کا یہ ماننا ہے کہ بھارت کی جنتا کے دلوں میں ہم سے محبت ہے۔ اور پھر جن کشمیریوں نے تو ایسا زبردست کام کیا کہ کروڑوں روپئے کشمیر کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے اپنے گلک پھوڑ کر اور اپنی کانوں کے ایئرنگز، ٹاپس، انگوٹیاں، زیورات، یہ تک عورتوں نے دان کیا۔ تو یہ تمام ادائیں ایران کو بہت پسند آئی، اور ایران نے دیکھا کہ بھارت کی جنتا ہمارے لیے دعائیں بھی کر رہی ہے۔ ابھی ہم نے میرے ہر خطبے میں، کل بھی جو جمعہ کا خطبہ تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ایران کا نام لے کر ایران کے لیے دعائیں کی، اور دوسروں کے لیے، ظالموں اور قاتلوں کے لیے نام لے کر ہم نے بددعائیں کی، ان کی ہلاکت اور بربادی کے لیے اللہ سے درخواست کی۔ تو اب ایران نے ان تمام چیزوں کو دیکھا اور بھارت کا شکریہ ادا کیا، اور صرف شکریہ ادا نہیں کیا بلکہ ایران بھارت کے ساتھ نرمی کا معاملہ بھی کر رہا ہے، اور ٹینکرز وغیرہ ابنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز سے چھوڑ بھی رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف بھارت کی جنتا ہے، ورنہ بھارت کے پی ایم نے تو پوری دوستی کی واٹ لگا دی۔ صرف اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے نریندر مودی نے جس طریقے سے وہاں جنگ سے پہلے جا کر ملے، ہے کھی کیے اور گلے مل رہے پھالتو میں، یہ ایسی گھٹیا حرکت کی نریندر مودی نے کہ جو 100 سال ہماری پرانی دوستی تھی اس میں دراڑ ڈالنے کا ناپاک کام نریندر مودی نے کیا۔ لیکن پھر بھی بھارت کی امن پسند، انصاف پسند اور مظلوموں کا ساتھ دینے والی جنتا نے جو ایران سے محبت دکھائی، دلی سے لے کر ممبئی تک اور کشمیر تک، ایران نے باقاعدہ بھارت کی جنتا کا شکریہ ادا کیا، اور ایران زبردست انداز میں فادر لینڈ کی مار رہا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، خبر آ رہی ہے کہ آتنکی اسرائیل نے، ظالم قاتل اسرائیل نے لبنان میں بھی زبردست انداز میں تباہی مچاتے ہوئے وہاں پر بمباری کی۔ لبنان اس وقت خبریں ہیں کہ تباہی کے دہانے پر ہے، 10 لاکھ افراد اس وقت لبنان میں بے گھر ہو چکے ہیں۔ اب جو دنیا کے بڑے بڑے کمینے ہیں جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، جی ہاں، ان کمینوں کو غزہ، فلسطین اور لبنان میں جو تباہی مچی ہے یہ نظر نہیں آتی ہے۔ جی ہاں، 160 بچوں کو شروع ہوتے ہی ایران میں اسکول پر بم برسا کر اسرائیل اور امریکہ نے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا، ان کتوں کو وہ نظر نہیں آتا ہے۔ جی ہاں، اچھا، امریکہ اور اسرائیل پرمانو بم بنا سکتا ہے، وہ بنا سکتا ہے، لیکن دوسرا کوئی نہ بنائے، دوسرا کوئی بنائے تو ہم اس پہ بمباری کریں گے۔ تو یہ مکاری ہے، یہ غداری ہے،
یہ دوغلاپن ہے. خیر لبنان تباہی کے دہانے پر ہے, 10 لاکھ افراد وہاں پر بے گھر ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ کی ہنگامی وارننگ بھی سامنے آئی ہے کیونکہ بچوں کی زندگیاں اب لبنان میں خطرے میں پڑ گئی ہے اور پورے خطے کو ایک بڑی جنگ کی طرف دھکیلنے کا خدشہ سامنے نظر آ رہا ہے. یعنی اسرائیل لبنان کو بھی باقاعدہ جنگ میں دھکیلنے کی ناپاک اور شیطانی حرکت کر رہا ہے. چلیے ناظرین, ایک اور بڑی خبر, اچھی خبر, خوش کر دینے والی خبر. اگر آپ کو خوشی ہوئی تو آپ نے باقاعدہ کمنٹ میں ضرور لکھنا سبحان اللہ, الحمدللہ. جی ہاں, تعریف ضرور کرنا, آپ نے اللہ کی تعریف کرنا کیونکہ اللہ ہی مدد کر رہا ہے ظالموں کے مقابلے میں. آئیے اچھی خبر یہ آ رہی ہے جناب کہ امریکی فوج ملٹری بیس چھوڑ کر ہوٹلوں میں چھپتی پھر رہی ہے. یہ خبریں آ رہی ہے, اگرچہ کہ ہمارے یہاں کی گودی میڈیا اور انٹرنیشنل رکھیل میڈیا یہ نہیں دکھائے گی کیونکہ وہ ٹرمپ کو اپنا پاپا, اسرائیل کو اپنا باپ مانتی ہے, اور گودی میڈیا کے یہاں پر جو آتا ہے وہ بھی اسرائیل کو اپنا باپ مانتے ہیں, تو اسرائیل کی پھٹی پڑی یہ خبریں وہ نہیں دکھائیں گے. لیکن چلیے آئیے خبر آ رہی ہے کہ امریکی فوج اپنا ملٹری بیس چھوڑ کر ہوٹلوں میں چھپتی پھر رہی ہے. امریکہ اور اسرائیل نے جب ایران کے خلاف جنگ شروع کی تھی اس وقت عرب میں موجود سبھی امریکی فوجی ٹھکانوں یعنی ملٹری بیس پر 40,000 سے زیادہ امریکی فوجی جوان موجود تھے, لیکن ان میں سے اب بیشتر جوانوں کو ملٹری بیسوں سے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے. ایران کے ڈرون اور بیلسٹک ایکشن میں امریکہ کو صرف اتنا ہی نقصان نہیں ہوا بلکہ ان کے کئی خطرناک اسرائیل کے اسلحے تباہ ہو چکے ہیں, اڈے تباہ ہو چکے ہیں. اس جنگ میں اب تک امریکہ کے 12 MQ 9 ریپر ڈرون, 7 KC-135 ٹینکر ایئرکرافٹ, 3 F-15 ایگل, ایک F-35 جنگی طیارہ, ایک F-18 جنگی طیارہ اور ایک بلیک باک ہیلی کاپٹر بھی برباد ہو چکا ہے. یعنی امریکہ کا اتنی تباہی ہو چکی ہے, بربادی ہو چکی ہے. ایران جنگ میں امریکہ کے جو اسلحے برباد ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی قیمت تقریباً 10,000 کروڑ روپے ان کی قیمت ہے. یعنی اتنی تباہی امریکہ کی, اتنی بربادی ہو چکی ہے. ایران ایک بڑی خبر پھر آ رہی ہے, یہ بھی آپ کے دل کو کہیں نہ کہیں بڑا سکون پہنچائے گی, بڑا خوش کر دے گی. جی ہاں, خبر یہ ہے کہ شمالی اسرائیل کا میئر لائیو انٹرویو میں رو پڑا جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی. اچھا, روتے روتے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ حزب اللہ کے حملوں سے ہم تباہ ہو گئے ہیں. لبنان پر اسرائیلی حملوں اور اس کے جواب میں مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کی کارروائیوں کے بعد شمالی اسرائیل کی صورتحال بڑی خطرناک تباہی کی طرف جا چکی ہے. مقامی نمائندوں نے نیتن یاہو حکومت کی پالیسیوں پر سخت تنقید شروع کر دی ہے اور شمالی اسرائیل کے میئر نے تو روتے روتے یہ کہہ دیا ہے انٹرویو میں کہ حزب اللہ کے حملوں سے ہم تباہ ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تم تباہ ہوگے, تم صفحہ ہستی سے مٹو گے, تم نیست و نابود ہوگے اور اللہ ہی تمہارا خاتمہ کرے گا انشاءاللہ, کیونکہ تم نے نسلوں کو تباہ کیا ہے, تم نے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون بہایا ہے, تم نے نسل کشی کی ہے, تم نے غزہ فلسطین سے لے کر ایران اور لبنان تک اور تم نے نہ جانے کہاں کہاں تک تم نے تباہی کی ہے, نسل کشی کی ہے. تم نے ہیروشیما میں آپ نے جاپان میں تم نے جس طریقے سے ایٹمی بم چھوڑ کر تباہی مچائی ہے وہ اللہ نے دیکھا ہے, اللہ سب جانتا ہے. اور دنیا کے جن جن خطوں میں تم نے اب تباہی مچائی ہے اللہ سب جانتا ہے اور انشاءاللہ ظالموں کی پکڑ ضرور ہوتی ہے. پوتر قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تم مجھے بے خبر نہ سمجھو, ظالموں کی کاروائیاں میں سب دیکھ رہا ہوں اور ظالموں کا انجام ہوتا ہے. آخری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, خبر آ رہی ہے یہ متحدہ عرب امارات یعنی دبئی, ابو ظہبی وغیرہ سے. جی ہاں, خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر خطرناک شدید بارش ہوئی اور بڑی بلا کی آندھی اور طوفان آئی. یہ آندھی اور طوفان اتنے خطرناک کہ انہوں نے امارات کو ہلا دیا, ابو ظہبی کو, دبئی کو ہلا کر رکھ دیا. اور سیلاب اتنا خطرناک کہ تصویریں جو وائرل ہو رہی ویڈیوز, سڑکیں ڈوب چکی ہے اور سیلاب کا الرٹ
امارات حکومت کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مختلف مقامات پر پانی جمع ہونے سے مشکلات پیدا ہو گئی ہے، سڑکیں زیر آب آ گئی اور ٹریفک بری طریقے سے متاثر ہو چکی ہے۔ خصوصاً کچھ علاقوں میں تو بارش نے ریکارڈ توڑ دیا ہے، اتنی بارش اور اتنا طوفان وہاں پر آیا ہے۔ خیر، ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں، لیکن کچھ لوگ سوشل میڈیا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی ابو ظہبی، امارات اور دبئی ہے جنہوں نے اسرائیل کا، یہودیوں کا سمرتھن کیا تھا، سپورٹ کیا تھا، اور انہوں نے ہر طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، اور یہ وہی ابو ظہبی دبئی ہے کہ جہاں پر جا کر محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ کوئی اسلامی کنٹری، کوئی اسلامی ملک ہے۔ یہاں پر ننگا ناچ مجرے عام ہو گئے ہیں، تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ یہ اللہ ہی کی عذاب کی ایک شکل ہے، اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ جیسے ایران ہر اس ملک پر بمباری کر رہا ہے، ہر اس ملک کو ٹھوک رہا ہے جنہوں نے اسرائیل اور یہودیوں کا، امریکہ کا ساتھ دیا، ایسے ہی اللہ بھی ان جگہوں پر اپنے عذاب نازل کر رہا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ